کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کا رہنما اور رہبر بنا کے بھیجا. اب رہتی دنیا تک کے لیے، جب تک یہ زمین قائم ہے، یہ دنیا قائم ہے، رشد و ہدایت اگر کہیں سے مل سکتی ہے تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 63 سال رہے، 60 پر 3 سال، 40 سال نبوت سے پہلے کے، 23 سال نبوت کے بعد کے. نبوت سے پہلے کے جو 40 سال ہیں نا، یہ دراصل آپ کے سچے نبی ہونے کا بہت بڑا ثبوت، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، لیکن یہ جو 40 سال تک کا جو زمانہ ہے، 40 سال تک کی جو عمر ہے، ایک ایسے معاشرے اور سماج میں آپ نے گزاری جہاں قدم قدم پر برائیاں تھیں، قدم قدم پہ بگاڑ تھا، قدم قدم پہ فتنے تھے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے آپ کو روز اول سے اپنے حفظ و امان میں رکھا. ایسے بگڑے ہوئے سماج میں رہ کر بھی پورے 40 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برائی میں اپنے سماج اور معاشرے کا ساتھ دیا ہو، یہ آپ کو کہیں نہیں نظر آئے. اسی لیے جب نبی بنے آپ، تو آپ نے اپنی اس 40 سالہ زندگی کو اپنی نبوت کی دلیل اور ثبوت کے طور پہ پیش کیا تھا اور کہا تھا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، لوگوں میں وہی محمد ہوں جسے 40 سال تک تم صادق کہتے تھے، میں وہی محمد ہوں جسے 40 سال تک تم امین کہتے تھے. جو 40 سال تک صادق اور امین رہا، اب تم اس کو جھٹلا رہے ہو، اب تم اس کو جھوٹا کہہ رہے ہو. آپ نے نبوت سے پہلی گزری ہوئی اپنی بے داغ زندگی کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے پہلے کیریکٹر سے دعوت دینا ہے. ایک ہوتا ہے زبان سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اور ایک ہوتا ہے اپنے کردار اور کیریکٹر سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا. اور کردار کی جو دعوت ہے، کیریکٹر کی جو دعوت ہے، یہی اصل دعوت ہے. اچھا، نبی بننے کے بعد 23 سال آپ دنیا میں رہے. 23 سالوں میں 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں. مکے کے 13 سال آپ کی دعوت کا موضوع کیا تھا؟ توحید اور اخلاق. جیسے ہم نے دعوت انبیاء میں کہا، مکے کے 13 سال آپ کا سارا زور توحید اور اخلاق. پہلے دن سے آپ نے جہاں توحید کا نعرہ بلند کیا، پہلے دن سے آپ نے اخلاق کی دعوت بھی دی. والضحیٰ واللیل اذا سجی کب نازل ہوئی بھائی؟ وہ ایک دم شروع میں جب آپ نبی بنائے گئے نا، ابتدائی ایام میں نازل ہوئی. اور اس میں آپ دیکھیں گے اخلاق کی کیسی تعلیمات ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے پیغمبر، یتیم کو جھڑکیے مت، کسی مانگنے والے سائل کو ڈانٹیے مت، اور آپ پر اپنے رب کا جو احسان ہوا ہے اس احسان کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیے. بالکل نبوت کا آغاز ہے اور توحید کے ساتھ ساتھ آپ کو اخلاقی تعلیمات دی جا رہی ہے. تو 13 سال آپ کی دعوت کا موضوع توحید اور اخلاق، توحید اور اخلاق. ہاں، مدینے کے 10 سال حلال حرام، جائز ناجائز، نکاح طلاق خلا، بیع و شراء، خرید و فروخت، نماز کا اجتماعی نظم، روزوں کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، حج کی فرضیت، سارا دین کہاں آیا؟ مدینے کے 10 سالوں میں. مکے کے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا زور توحید اور اخلاق میں رہا. دیکھو، اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو انسانیت کا درد لے کر آئے. ابھی میں نے دعوت انبیاء میں بھی ایک بات کی، ایک بات سنیے میرے بھائی. سچے دائی اگر آپ بننا چاہتے ہیں
سچے دائی اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں انسانیت کا درد ہو. درد ہونا چاہیے. کیسا درد؟ قرآن پیغمبر کے بارے میں کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. پیارے نبی دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے. لوگ جب ایمان نہیں لاتے تھے آپ کو اتنا دکھ ہوتا، اتنا دکھ ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے اے پیغمبر ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں گے. یہ ابو جہل کا غم تھا، یہ ابو لہب کا غم تھا، یہ ولید بن مغیرہ کا غم تھا، یہ نضر بن حارث کا غم تھا. یہ جو ایمان نہیں لا رہے تھے تو پیارے نبی دکھی ہو جاتے تھے. یہ درد بہت ضروری ہوتا ہے. آپ ایک کافر کو دیکھ کر، ایک مشرک کو دیکھ کر، ایک بدعتی کو دیکھ کر آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہونا بیچارہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے، میں اسے جہنم سے کیسے بچاؤں. ایک فکر ہونی چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے گمراہ انسان کو دیکھنے کے بعد. اور یہی درد ہے جو آپ کو سچا دائی بناتا ہے. حدیثوں میں پیارے نبی نے اپنی اس درد کو کن الفاظ میں بیان کیا جانتے ہیں؟ آپ نے کہا لوگوں میری مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ جلاتا ہے، اندھیرے میں آگ جلاتا ہے. جیسے ہی آگ جلایا پتنگے آ کر گرنے لگے. پتنگوں کو کیا چاہیے؟ پتنگوں کو روشنی چاہیے. اس نے آگ جلائی، پتنگے اس آگ کو کیا سمجھ کے آتے ہیں؟ روشنی سمجھ کے آتے ہیں، جبکہ یہ نور نہیں، نار ہے، یہ آگ ہے. یہ اور بیچارہ یہ شخص جو جانتا ہے کہ پتنگے اسے روشنی سمجھ کے آ رہے ہیں مگر اس میں ان کی ہلاکت ہے، ان پتنگوں کو روکتا ہے، بچاتا ہے کہ مت ادھر مت آؤ، ہٹو یہاں سے. لیکن وہ پتنگے زبردستی جا کے آگ میں گر جاتے ہیں. پیارے نبی نے کہا انا آخذ بحجزکم ہلم عن النار ہلم عن النار وانتم تغلبونی تقحمون فیہا. میں بھی ویسے ہی تم لوگ جہنم کی طرف بڑھے جا رہے ہو، میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں. یہ جہنم ہے، ادھر سے بچ کر ادھر چلے آؤ، ادھر چلے آؤ. مگر تم ہو کہ زبردستی مجھ پہ غالب آتے ہو اور جا پڑتے ہو جہنم میں. درد درد ہونا چاہیے. انسانیت سے ہمدردی ہونی چاہیے، انسانیت سے خیرخواہی ہونی چاہیے. اور انسانیت کی خیرخواہی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے ان کو بچانے کی کوشش کرنا. یہ سب سے بڑی خیرخواہی، یہ سب سے بڑی ہمدردی. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز آپ دیکھتے ہیں پیارے نبی کی سیرت میں پیارے نبی نے اپنی دعوت کا آغاز سری مرحلے سے کیا. سری مرحلے کا مطلب کیا ہے؟ مکے میں 13 سال رہے نا آپ، شروع کے 3 سال آپ چھپ چھپ کے کام کرتے تھے، کسی کو معلوم نہیں ہوئے جیسا. اس کو بولتے ہیں سری مرحلہ. جہری مرحلہ بولتے اوپن ہو کے کام کرنا، علل اعلان لوگوں کے سامنے. لیکن سری مرحلہ کیا تھا؟ چھپ چھپ کے کام کرنا، لوگوں کو پتہ نہ چلے یوں کام کرنا. شروع کے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر کام کیا، انفرادی ملاقاتیں کرتے تھے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دعوت میں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا 3 سال کے بعد جب وہ آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر، اے پیغمبر اب آپ اپنی بات کو علل اعلان کہیے. تب آپ پبلک کے سامنے آئے، علل اعلان کام کرنے لگے. 3 سال کے بعد 3 سال تک آپ چھپ چھپ کے انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے ذہن سازی کرتے تھے، انفرادی ملاقاتوں میں اسلام کا پیغام پہنچاتے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ ہمارے نبی سے کہتا پہلے دن سے اوپن ہو کے کام کرو، دیکھتے ہیں کون کیا کرتا. کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن دنیا اللہ نے اسباب پہ قائم کی ہے. ہاں، اسباب اپنانا بہت ضروری ہوتا ہے، اپنی دعوت کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک چھپ چھپ کے کام کیا. اس لیے یاد رکھو بھائیو، دعوت کے میدان میں
یہ جو سریت ہے بہت ضروری ہو جاتی ہے. سریت کا مطلب کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ پبلسٹی کرنے کی؟ پبلسٹی نہیں کرنا، کسی بھی چیز کی پبلسٹی سے بچو، خاص کر موجودہ حالات. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ریاست تمل ناڈو میں ایک بستی تھی میناکشی پورم، سمجھ رہے 1980 کے لگ بھگ کی بات. وہ پورا کا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا، پوری بستی ایک ساتھ کنورٹ ہو گئی. اس وقت انہوں نے اپنی بستی کا نام رکھا رحمت آباد. اب مسلمان کیا کرے، خوش ہو کے اس کو اتنا پھیلا ہے، بہت بڑا مسئلہ بن گیا. وہ عالمی میڈیا میں چلا گیا. وہ وہاں سے آوازیں اٹھنے لگیں کہ یہاں تبدیلی مذہب پہ پابندی لگاؤ. اس کے بعد سے قوانین بننے لگے. پبلسٹی کا بڑا نقصان ہوتا ہے، پبلسٹی نہیں کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 سال سرن کام کیا تھا. بھائی ہم جو کر رہے ہیں ہمارا اللہ جانے کافی ہے، ہمارا رب جانے کافی. دنیا کو دکھا کے کیا کرنا ہے؟ نام تھوڑی کمانا ہے، عزت تھوڑی کمانا ہے. ہم تو اجر و ثواب کے لیے کام کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہماری کوششوں سے کون ہدایت پا رہا ہے، کون صحیح راستے پہ آ رہا ہے، ہمارا رب جانے کافی ہے. تو لہٰذا پبلسٹی سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 3 سال کے بعد اللہ نے کہا اے پیغمبر اب آپ کھل کر کام کیجئے، 3 سال کے بعد کہا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ آپ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے. مکے میں ایک پہاڑ تھا جسے صفا کا پہاڑ کہتے ہیں. صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے اور صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطاب کیا، تقریر کی، اسلام کا پیغام پہنچایا. سوال یہ ہے کہ صفا کی پہاڑی پہ کیوں چڑھے آپ؟ صفا کی پہاڑی پہ کیوں کھڑے آپ؟ اور صفا کی پہاڑی پہ کیوں چڑھے آپ؟ کیوں جانتے ہیں؟ عربوں کا کلچر تھا، پہاڑ ان کے لیے اسٹیج تھا. اور اس اسٹیج کو کب یوز کرتے تھے معلوم؟ عرب کے لوگ پہاڑ کے اسٹیج کو جب کسی بستی پر کوئی خطرہ آنے والا ہوتا، کسی بستی پر کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہوتا، تو جو شخص سب سے پہلے وہ دشمن کو دیکھتا تھا وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتا اور پہاڑ پہ کھڑے ہو کر، اچھا وہ ایک کام یہ کرتے تھے، کپڑے نکال لیتے تھے. وہ جو شخص پہاڑ پہ چڑھتا تھا نا بتانے کے لیے، وہ برہنہ ہو جاتا، برہنہ ہو کر کپڑے نکال کر ہلا کے جو چیختا، بستی والے سمجھ جاتے کہ کوئی دشمن ہے جو ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو چونکہ اس زمانے میں کسی بھی آبادی پر آنے والے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے پہاڑ کو ایک اسٹیج کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا، تو پیارے نبی نے بھی آخرت کے آنے والے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے پہاڑ کے اسٹیج کو یوز کیا. اس سے ایک لیسن ہمیں ملتا ہے، کیا جانتے ہیں؟ ایک سبق. اسلام کی تبلیغ کے لیے ہر دور اور ہر زمانے کا جو اسٹیج ہوتا ہے اسے یوز کرنا چاہیے. اور آپ مجھے بتاؤ اس دور کا اسٹیج کیا ہے نا؟ پہلے آپ بولتے تھے ٹیلی ویژن، اب ٹیلی ویژن حساب میں نہیں، سوشل میڈیا. سمجھ رہے؟ دعوت و تبلیغ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اس زمانے کے اسٹیج کو یوز کرنا. سوشل میڈیا آج اس کا سب غلط استعمال کر رہے ہیں، زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے. واللہ اگر اس کا صحیح استعمال ہم کریں کتنا فائدہ ہوگا، کتنا بھلا ہوگا اور کتنا بھلا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، مکہ ہو کہ مدینہ، ایک چیز صاف طور پہ نمایاں کہ مشرکین مکہ نے لاکھ کوششیں کر لی آپ کے بڑھتے قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن وہ کہاں فیل ہو جاتے تھے؟ ان کی ساری پلاننگ کہاں فیل ہوتی تھی؟ وہ کہاں ناکام ہو جاتے تھے؟ پیارے نبی کے اخلاق کے سامنے وہ ناکام ہو جاتے تھے. اسلام کو آپ نے مکے میں ہو کہ مدینے میں ہو، اسلام کی جو تبلیغ ہوئی، اسلام کی جو نشر و اشاعت ہوئی، وہ سب سے بڑی چیز جو تھی وہ اخلاق تھی، کیریکٹر.
اسلام پیارے نبی کے زمانے میں بھی اخلاق سے پھیلا، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اخلاق سے پھیلا۔ کیسے اخلاق؟ صحیح بخاری کا مشہور واقعہ، اس ایک واقعے کی روشنی میں آپ اندازہ کیجئے کہ اخلاق سے کیسے لوگ مسلمان ہوتے تھے اس دور میں، اور پیارے نبی نے اپنا اخلاقی اثر کیسے ڈالا۔ کیا ہے صحیح بخاری کا واقعہ؟ بہت مشہور واقعہ ہے۔ پیارے نبی سفر میں تھے، آپ کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ تھے، پانی ختم ہو گیا۔ پانی جب ختم ہو گیا تو پیارے نبی نے 2 صحابہ کو روانہ کیا کہ جاؤ ڈھونڈ کے آؤ اس علاقے میں کہیں پانی ہے کیا۔ سینکڑوں صحابہ کے مسائل تھے، پینے کے لیے پانی نہیں، نہانے کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، برتنے کے لیے پانی نہیں، اور ایک آدمی کا مسئلہ نہیں، سینکڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے۔ کہا کہ جاؤ ڈھونڈ کے آؤ۔ صحابہ گئے دونوں، کافی ڈھونڈا، پانی تو نہیں ملا۔ ایک بڑھیا مل گئی، ایک عورت مل گئی، کافر عورت، مشرک عورت، جو اپنے اونٹ پر پانی سے بھرے ہوئے 2 مشکیزیں لے جا رہی تھی۔ صحابہ اس بڑھیا کو پکڑ کے لائے، اس کے اونٹ پر پانی کے 2 بھرے ہوئے مشکیزیں تھے۔ پیارے نبی نے اس کے پانی میں اپنا ہاتھ رکھا، اور جیسے ہی ہاتھ رکھا آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے ابلنے لگے، معجزانہ طور پر۔ پیارے نبی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس پانی میں، پانی کے چشمے ابل رہے ہیں آپ کی انگلیوں سے۔ آپ نے صحابہ سے کہا جس کی جو ضرورتیں پوری کر لو۔ جس کو پینا تھا اس نے پی لیا، جس کو نہانا تھا اس نے نہا لیا، جس کو وضو کرنا تھا کر لیا، جس کو برتنا تھا برت لیا، جس کو اسٹور کرنا تھا کر لیا۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں سینکڑوں لوگوں کی ضرورتیں پوری ہونے کے باوجود اس عورت کا پانی جیسا کا ویسا رہا، اس میں ایک قطرہ کمی نہ آئی۔ معجزہ، معجزہ ہوا۔ عہد نبوت میں کئی بار ایسا معجزہ، وقت ضرورت دودھ میں برکت آ گئی، وقت ضرورت کھانے میں برکت آ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر بھی بیچاری عورت جو کہیں جا رہی تھی پکڑ کے لائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہم نے اس کے پانی سے فائدہ اٹھایا، اس کی اجرت دے دو اس کو۔ صحابہ نے اجرت دے دی، کسی نے کھجوریں دی، کسی نے ستو کا آٹا دیا، جسے جو چیز میسر تھی دے دی۔ وہ عورت خوش ہوئی، ایک تو پانی بھی بچا، پانی بھی کوئی خرچ نہیں ہوا، اور دوسرے مفت میں اتنی بھاری اجرت مجھے ملی، خوش ہو کے اپنے بستی چلی گئی۔ اس واقعے میں عبرت کا پہلو یہ ہے، حدیث کے راوی کہتے ہیں اس واقعے کے بعد پیارے نبی جب بھی جنگ کے لیے فوجیں روانہ کرتے تھے تو صحابہ کو بلاتے، کہتے دیکھو وہ عورت جس کے پانی سے ہم نے ایک مرتبہ فائدہ اٹھایا تھا سفر میں، اس عورت کی بستی پہ حملہ مت کرو۔ اب مسلمان جا رہے تھے، حملے کر رہے تھے، چاروں طرف مسلمانوں کے حملے، اور مسلمانوں کے حملوں سے اگر کوئی گاؤں بچا ہے، کوئی بستی بچی ہے، تو بس یہ ایک گاؤں ہے جو اس بڑھیا کا گاؤں، اس بڑھیا کی بستی۔ اس بڑھیا نے بھی دیکھا، اس کے گاؤں والوں نے بھی دیکھا کہ چاروں طرف مسلمانوں کے حملے ہو رہے اور ہمارے حملوں، ان کے حملوں سے کوئی بچے ہیں تو ہم۔ بڑھیا سمجھ گئی کہ وہ جو پانی سے فائدہ اٹھایا ہے نا، اس احسان کا بدلہ ہمیں دے رہے ہیں کہ ہماری بستی پہ حملہ نہیں ہو رہا۔ اس بڑھیا نے گاؤں والوں کو جمع کیا، قبیلے والوں کو جمع کیا، اور کہا کہ لوگوں نہیں دیکھ رہے ہو کیا، ہمارے چاروں طرف مسلمانوں کے حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے حملوں سے بچے ہیں تو صرف ہم۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ میرے پانی سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ کہا پانی کے احسان کا اتنا بھاری بدلہ اگر وہ دے رہے ہیں تو کتنا اچھا مذہب ہوگا، یہ کتنا اچھا دین ہوگا یہ، جس کی یہ تعلیمات ہے۔ بڑھیا نے قبیلے والوں سے کہا کیوں نہ ہم سب اس پیارے مذہب کو قبول کر لیں۔ سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، کوئی دائی نہیں گیا، کوئی مبلغ نہیں گیا، کسی نے جا کے اسلام کی طرف نہیں بلایا، پورا گاؤں، پورا قبیلہ، پوری بستی صرف ایک اخلاق سے پیارے نبی نے جو پانی کے احسان کا اتنا بھاری بدلہ دیا، ان
اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی، نشر و اشاعت کی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایک چیز صاف طور پہ نظر آتی ہے، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ محنت، کوشش اپنی جگہ، محنت اور کوشش کے ساتھ ساتھ بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، محنت اور کوشش کے ساتھ ساتھ جس کے پیچھے آپ محنت کر رہے ہیں اس کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرنا۔ دعا کا دعوت سے بڑا گہرا تعلق ہے، دعوت کا دعا سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ آپ صرف اپنی صلاحیت، اپنی مہارت، اپنی محنت، اپنی کوشش نہیں، یہ دلوں کو بدلنے کا کام ہے، اور دلوں کو بدلنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ آپ اس کے در کو کھٹکھٹائیے۔ پیارے نبی کی دعوتی مساعی میں آپ دیکھیں گے دعاؤں کا بڑا کردار ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر جیسی شخصیت جو اسلام سے قبل پیارے نبی کے اتنے بڑے دشمن تھے، مسلمان ہوئے۔ کیسے مسلمان ہوئے؟ وہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے بہن بھائی کا، وہ سند ضعیف ہے۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کا سبب پیارے نبی کی دعا ہے۔ مکے میں مشکل حالات تھے، بہت مشکل حالات، تب پیارے نبی نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ یہ ابو جہل اور عمر، کیونکہ مکے کے دو بڑے سر تھے، ان دونوں میں سے تیرے نزدیک جو پیارا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا، اسلام کی مدد فرما۔ پیارے نبی کی اس دعا کے بعد وہ ناممکن بات ممکن ہو گئی جسے مسلمان سمجھتے تھے ناممکن ہے، کیونکہ حضرت عمر اتنے بڑے دشمن تھے، صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے انہوں بھی مسلمان ہو سکتے کیا۔ اندازہ کرو ایک واقعے سے، دو میاں بیوی صحابہ میں سے ہجرت کر رہے تھے، عامر اور لیلہ، بیوی کا نام لیلہ تھا، شوہر کا نام عامر تھا رضی اللہ عنہما۔ عامر اور لیلہ ہجرت کر رہے تھے، سامنے سے عمر آ گئے، ابھی عمر اسلام نہیں لائے تھے، تب کی بات ہے۔ بیوی نے، لیلہ نے اپنے شوہر عامر سے کہا، وہ دیکھو عمر آ رہا ہے، ابھی وہ ہمیں روکے گا، پکڑے گا، جکڑے گا، مارے گا۔ عمر آئے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ دونوں نے کہا ہم ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ سن کر عمر کچھ نرم جملہ بول کر آگے بڑھ گئے۔ اب عامر اور لیلہ کو تو یہ امید تھی کہ یہ تو اب ہمیں روکیں گے، پکڑیں گے، جکڑیں گے، ویسا تو نہیں ہوا۔ تو عمر جب ایک نرم گفتگو کر کے آگے چلے گئے، اب میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیلہ بیوی نے اپنے شوہر عامر سے کہا، لگتا ہے عمر کا دل اسلام کے لیے نرم ہو چکا ہے، لگتا ہے عمر کا دل اسلام کے لیے نرم ہو چکا ہے۔ دیکھے نہیں آپ، نہ روکے، نہ ٹوکے، نہ غصہ کیا، نہ ڈانٹا، تو لگتا ہے کہ ان کا دل نرم ہو رہا ہے اسلام کے لیے۔ تو حضرت عامر کیا جواب دیا اپنی بیوی لیلہ کو، کیا تم سمجھتی ہو کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم، جب تک عمر کی گدھی مسلمان نہیں ہوگی عمر مسلمان نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ حضرت عمر کے گدھے کا مسلمان ہونا جتنا ناممکن تھا ان کے نزدیک، ایک جانور اسلام قبول کرے اتنا ہی ناممکن تھا حضرت عمر کا اسلام لانا ان کے نزدیک۔ لیکن وہ ناممکن بات ممکن ہو کر رہی، کیسے؟ پیارے نبی کی دعا سے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ فرماتے تھے کہ ما زلنا اعز منذ اسلم عمر، جس دن عمر مسلمان ہوئے اس دن سے ہم مکے میں سر اٹھا کے شان سے جینے لگے۔ ایک طاقت مل گئی اسلام کو حضرت عمر کے اسلام لانے سے۔ تو دعا کا دعوت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت طفیل آپ جانتے ہیں، طفیل بن عمر دوسی، مکے کے بہت بڑے شاعر،
عرب کے بہت بڑے شاعر پیارے نبی کی خدمت میں آئے، مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے اپنے قبیلے دوس کی جانب داعی بنا کے بھیجا. کہا کہ طفیل اب تو تم مسلمان ہو گئے ہو، جاؤ اپنے قبیلے میں کام کرنا. حضرت طفیل رضی اللہ عنہ گئے اور جا کے جو ہے تبلیغ کی اپنے قبیلے میں. کوئی مسلمان نہیں ہوا، کسی نے ان کی بات نہیں مانی حضرت طفیل کی. تو واپس پیارے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کے طفیل نے کہا یا رسول اللہ ان دوسا قد عصت وابت فادعوا اللہ علیہا. بخاری میں حدیث ہے. آ کے حضرت طفیل نے کہا اللہ کے نبی، قبیلے دوس جو میرا قبیلہ ہے، گیا میں، کوشش کیا میں، تبلیغ کیا میں، پر ایک شخص بھی میری بات نہیں مانا. اے اللہ کے نبی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے قبیلے دوس پر بد دعا کر دیجئے، کیونکہ اس نے اسلام کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا، بد دعا کر دیجئے. انہوں نے درخواست کی بد دعا کر دیجئے. تو ان کی درخواست سننے کے ساتھ پیارے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، قبلہ رو ہو گئے، دونوں ہاتھ اٹھائے. دعا کے آداب میں سے سمجھ رہے، دعا کے آداب میں سے قبلہ رو ہو کے کرنا، ہاتھ اٹھا کے کرنا. لوگوں نے کہا ہلکو ہلکو، لوگوں نے کہا کہ طفیل نے قبیلے دوس پر بد دعا کی درخواست کر دی اور ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے پیارے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، قبلہ رو ہو چکے، ہاتھ اٹھا دیے. اب تو برباد ہو گیا قبیلے دوس کہ نبی اب بد دعا کریں گے. لیکن لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب آپ کی زبان سے بد دعا کی جگہ یہ الفاظ نکلے اللہم اہد دوسا وأت بہم. اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے دے اور انہیں مطیع و فرما بردار بنا کر میری خدمت میں لے آ. اللہ اکبر. اب پیارے نبی نے طفیل سے کہا طفیل اب جاؤ. ہاں دیکھ رہے ہیں دعا، پہلے بھی تو گئے تھے وہ، لیکن اب جانا کچھ اسپیشل ہے. کیوں؟ اب خاص دعا ہو چکی ہے. کہا اب جاؤ. اور اب جو گئے حضرت طفیل، واللہ بڑا نتیجہ نکلا. قبیلے دوس کے بے شمار افراد مسلمان ہوئے. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام بھی اللہ کے فضل کے بعد انہی کی کوششوں کا مرہون منت تھا. تو بھائیو یہ بات یاد رکھنا، کئی واقعات ہیں جہاں دعوت کا دعا سے بہت گہرا. اچھا خود ہمارے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی ماں حضرت ابو ہریرہ جب مسلمان ہوئے نا تو حضرت ابو ہریرہ کے لیے بہت بڑی پریشانی یہ تھی کہ ماں اسلام نہیں لا رہی تھی، جبکہ وہ ماں سے بہت پیار کرتے تھے، ماں سے بڑی محبت کرتے تھے. ایک تو ماں اسلام نہیں لا رہی تھی، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ماں پیارے نبی کو گالیاں دیتی تھی، پیارے نبی کو برا بلا کہتی تھی، گالیاں دیتی تھی. حضرت ابو ہریرہ سے رہا نہیں جاتا تھا، نبی کو گالیاں دے رہی جسے وہ ماں سے زیادہ چاہتے ہیں، مگر کیا کریں گی، گالی دینے والی بھی ماں ہے، اسے کیسے چپ کرے. تو ایک مرتبہ انہوں نے پیارے نبی سے درخواست کی اللہ کے نبی میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجیے. وہ آپ کو برا بلا کہتی، وہ آپ کو گالیاں دیتی ہے. پیارے نبی نے دعا کی، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے لیے آپ نے دعا کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پیارے نبی کی دعا کے بعد جب میں گھر پہنچا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑی اور میں نے اپنی ماں کو قبول اسلام کے لیے تیار پایا. تو دعاؤں سے دل بدل جاتے بھائیو. القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے، انہیں جیسے چاہے وہ بدلتا ہے. کسی کا بھی دل وہ بدل سکتا ہے، بس اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. تو لہذا اپنا جو بھی پیغام ہو محنت و کوششوں کرو.
مگر دعاؤں کا سہارا لینا نہ بھولو. یہ پیارے نبی کی سیرت کا، آپ کی حیات طیبہ کا بہت بڑا سبق ہے. طائف کا زخم کھانے کے بعد بھی کسی درد بھری دعا کی آپ نے اللہ سے، کسی درد بھری مناجات کی آپ نے اللہ. آپ کو معلوم ہے طائف کا زخم کیسا زخم تھا؟ طائف کا زخم احد کے موقع پہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ کی زندگی میں کیا احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی مشکل دن آیا ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے احد کے دن کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ کا سر مبارک پھٹ گیا تھا، کافی خون بہا تھا. مشرکین نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. اس لیے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی، کیا آپ کی زندگی میں احد کے دن سے زیادہ کوئی مشکل دن آیا ہے؟ تو پیارے نبی نے کہا تھا کہ عائشہ، طائف کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے باہر نکلنے کے بعد ایک مناجات کی اللہ تعالیٰ سے. سیرت کی کتابوں میں اور رحیق المختوم وغیرہ میں دیکھیے وہ پوری مناجات منقول ہے. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. آپ یہ دعا ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے، لفظ لفظ میں درد ہے، درد ہے. طائف کا جو زخم ملا تھا نا، طائف کے اوباشوں نے، طائف کے بدماشوں نے آپ کی شان میں جو گستاخیاں کی تھی نا، اس کا درد اس دعا کے لفظ لفظ سے چھلکتا ہے. تو یاد رکھنا، دعا کا دعوت سے بہت گہرا رشتہ اور تعلق ہے. دعا اور دعا کا دعوت سے بہت گہرا تعلق ہے. آپ کامیاب دائی اور کامیاب مبلغ تب بنیں گے جب رشتہ اللہ سے آپ کا مضبوط ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی داعیانہ زندگی کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ آپ دین کے دائی ہیں، دین کے مبلغ ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ اللہ کی نصرت دیکھتے رہیں، مدد دیکھتے رہیں. نہیں نہیں نہیں، آپ دین کے دائی اور دین کے مبلغ ہیں تو آپ کی زندگی میں امتحانات بھی آ سکتے ہیں اور آئیں گے، آزمائشیں آ سکتے ہیں اور آئیں گی. اور آزمائشیں اسی کی زندگی میں آتی ہیں جو بڑا ہوتا ہے، جو اللہ کی نظروں میں محترم ہوتا ہے، جو اللہ کی نظروں میں مقبول ہوتا ہے. ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے سخت امتحان پیغمبروں کا ہوتا ہے، سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں کی ہوتی ہے. ثم الامثل فالامثل. پھر جو نیکی اور تقوی میں جتنا بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے. پیارے نبی کی داعیانہ زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ جب آپ کامیاب دائی بنیں گے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ اللہ کی نصرت اور اس کی مدد کے آپ واقعات مشاہدہ کریں. آپ کی زندگی آزمائشوں سے بھی دوچار ہو سکتی ہے، لیکن وہی یہ بھی ہے کہ آزمائشیں جب آتی ہیں آپ اس پہ صبر کرتے ہیں تو آزمائشوں کے بعد ملنے والا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. آزمائشیں کیا ہے؟ دیکھیے، پیارے نبی کی زندگی کا ایک مرحلہ ایسا آیا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا. وہ کب ہے؟ ابھی ہم نے طائف کا ذکر کیا. یہ جو مرحلہ ہے آپ دیکھیں گے پے در پے آزمائشیں آئی، ہر آزمائش دوسری سے بڑی، ہر امتحان تو پہلے سے بڑا. کیا ہے یہ آزمائش؟ مکے میں کافروں نے مل کر کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا. اسے شیب ابی طالب کا حصار کہا جاتا ہے. شیب ابی طالب کا حصار، ابو طالب کی گھاٹی مکے میں تھی، وہاں مسلمانوں کا بائیکاٹ کر کے مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا.
کوئی مسلمانوں سے لین دین کرنے والا نہیں، کوئی مسلمانوں سے بزنس کرنے والا نہیں، کوئی مسلمانوں سے خرید و فروخت کرنے والا نہیں۔ 3 سال یہ بیکاٹ، اور بڑے مشکل حالات سے مسلمان اس درمیان گزرے، اتنے مشکل حالات سے گزرے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ شیب ابی طالب کے حصار کے درمیان ہم نے کھجور کے پتے بھوک کی وجہ سے اتنے کھائے، قضائے حاجت کے لیے جاتے ہمارا فضلہ بھی جانوروں کے گوبر کی طرح ہوا کرتا تھا، جانور کی مینگنیوں کی طرح ہوا کرتا تھا، بھوک کی وجہ سے اتنے پتے ہم نے کھائے۔ اتنا بڑا امتحان، 3 سال اس آزمائش میں رہے۔ اچھا 3 سال بعد یہ آزمائش ختم ہوئی، اس کی الگ تفصیلات۔ تو دوسری بڑی آزمائش آئی، وہ کیا ہے کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اسلام کے لیے ایک سہارا بنے ہوئے تھے۔ تو ابو طالب کی وفات پیارے نبی کے لیے بہت بڑا صدمہ۔ اچھا یہ دوسرا امتحان، ابھی اس کا دکھ کم نہ ہوا تھا، ایک تیسری آزمائش آئی، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ جو مکے میں اسلام کا، دعوت اسلام کا مضبوط ترین سہارا تھی، یہ 3 آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پیارے نبی نے طائف کا رخ کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ طائف میں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ تو یہ پیارے نبی کی زندگی کا ایک ایسا مشکل ترین مرحلہ تھا جہاں پے در پے امتحان کے بعد امتحان، آزمائش کے بعد آزمائش، اور ہر آنے والا امتحان گزرے ہوئے امتحان سے بڑا۔ لیکن اللہ کا قانون ہے، کیا قانون؟ امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے، اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ آپ، صبر کر لو آپ، تو پرائز اور انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے یہاں اللہ نے اس کے بعد، طائف کے واقعے کے بعد، پیارے نبی کو تسلی کے کئی سامان کیا۔ پیارے نبی کے تسلی کے کئی سامان اللہ نے کیے۔ کیا کیا کیے؟ سب سے پہلا سامان تو یہ ہوا کہ آسمان سے ملک الجبال آ گئے، جبریل امین آ گئے، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا۔ وہ تو جانتے ہیں اجازت چاہیے، آپ اگر اجازت دیں تو طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھے نہیں مجھے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ آپ جانتے ہیں اس وقت آپ نے جو دعا دی طائف والوں کے لیے، یہ طائف والوں کے لیے نہیں تھی، یہ دعا طائف والوں کے لیے تو تھی، یہ ہمارے آپ کے لیے بھی تھی۔ کس کے لیے؟ ہندوستان والوں کے لیے۔ کیسے بھائی؟ اس لیے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام جن لوگوں کے ذریعے آیا اس میں محمد بن قاسم الثقفی، اور یہ ثقفی قبیلہ بنو ثقیف کہاں رہتا تھا؟ طائف میں رہتا تھا۔ محمد بن قاسم الثقفی جو اسلام کو لے کر آنے والے تھے، یہاں اولین اسلام کی کرنیں جن لوگوں سے پہنچی اس میں محمد بن قاسم الثقفی، اور وہ اسی قبیلے بنو ثقیف کے تھے جو طائف میں رہتا تھا۔ تو جب طائف میں پیارے نبی نے یہ کہا مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی، یہ دعا کہیں نہ کہیں ہمارے ملک کے لیے بھی تھی۔ تو پہلا تو یہ فرشتہ آ گیا۔ فرشتہ جب آتا ہے تو بڑی تسلی ملتی ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تو تسلی کا پہلا سامان یہ کیا گیا کہ فرشتے کو آپ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ دوسرا سامان کیا کیا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، راستے میں آپ لوٹ رہے تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے آپ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، قریب میں ایک باغیچہ تھا، باغیچے والوں نے دیکھا کہ کوئی مسافر تھکا ماندہ بیٹھا ہے، تو باغیچے کے مالک نے اپنے غلام کا نام تھا عداس کو انگور دے کر بھیجا کہ کوئی مسافر بیٹھا ہے اس کو یہ انگور دے آؤ۔ عداس پہنچا پیارے نبی کے پاس، وہ نہیں جانتا کہ آپ نبی ہیں، اس نے آپ کو انگوریں دی، پیارے نبی نے بسم اللہ کہہ کے انگور کھائی۔ بسم اللہ جیسے ہی کا عداس دیکھتا رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں؟ پیارے نبی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عداس ہوں۔ کہاں کے؟ کہا نینوا کا رہنے والا۔
تو جیسے ہی عداس نے نینوا کا نام لیا، پیارے نبی نے کہا اچھا میرے بھائی یونس علیہ السلام کی بستی کے ہو تم؟ یونس علیہ السلام نینوا کے تھے۔ تو عداس اس ملاقات میں مشرف اسلام ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی جانب سے پیارے نبی کی تسلی کا دوسرا سامان تھا کہ طائف کے سفر میں آپ رزلٹ کے بغیر نہیں لوٹے، رزلٹ ملا، طائف والے تو اسلام نہیں لائے مگر راستے میں ایک بندہ تو مسلمان ہو گیا، اور ایک بندہ بھی جب ہدایت پاتا تھا اللہ کے نبی کو جو خوشی ہوتی تھی اور جو تسلی ملتی تھی اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ تھوڑا اور آگے بڑھے آپ کی تسلی کا تیسرا سامان اللہ نے کیا، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، ایک جگہ راستے میں رک کر جنات کا قافلہ گزرا وہیں سے، قرآن سنا، مشرف اسلام ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کی جانب سے کوئی آپ کی تسلی کا سامان تھا، اے پیغمبر یہ لوگ اسلام نہیں لاتے ہیں تو کیا ہوا؟ ایک دوسری ہی مخلوق آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، دیکھو یہ جنات کا قافلہ آپ کی تلاوت کو سن کے دیکھو مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کی تسلی کے یہ چھوٹے چھوٹے سامان کیے گئے، اور اس کے بعد پھر بھی طائف کا زخم اتنا بڑا زخم تھا، اس کے لیے بڑے مرہم کی ضرورت تھی، اسی بڑے مرہم کے لیے آپ کو سفر معراج پہ بلایا گیا۔ سفر معراج اسی وقت ہوا تھا جب آپ طائف کے سفر سے مکہ لوٹے تھے، انہی دنوں معراج کا وہ واقعہ پیش آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ تشریف لے گئے، اور اتنا تقرب حاصل ہوا کہ جبریل امین کو بھی اتنا تقرب کبھی اللہ کا حاصل نہ ہوا تھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس جا کے رک گئے اور کہا آگے جانے کا اختیار صرف آپ کو ہے، آگے بڑھنے کی اجازت صرف آپ کو ہے۔ تو ظاہر بات ہے اسراء و معراج تو اتنا بڑا انعام ہے، وہ اتنا بڑا پرائز ہے وہ اللہ کے نبی کے لیے اللہ کی جانب سے۔ تو سمجھ رہے آزمائشیں جتنی بڑی ہوتی ہیں، آزمائشوں کے بعد ملنے والا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا آپ داعی ہیں، آپ مبلغ ہیں، آپ خادم دین ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ اللہ کی نصرت کے مظاہر دیکھتے رہے۔ زندگی میں آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں، امتحانات بھی آ سکتی ہیں، لیکن آزمائشوں کے ساتھ ساتھ ان مع العسر یسرا، آسانیاں بھی ضرور آتی ہیں۔ بہرحال یہ چند نکات تھے جو میں نے اپنے دوسرے موضوع سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کرنے چاہے۔ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔